فیض حمید کے ٹرائل سے متعلق رپورٹنگ کی خاتون صحافیوں نے ابسا کومل، آسمہ شیرازی، عنبر شمسی بھی ان میں شامل ہیں. سوشل میڈیا پر ان کے خلاف نفرت کا طوفان کھل گیا ہے. ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ صحافت صرف تب قابل قبول ہے جب وہ پسند کے بیانیے کو تقویت دے. سوشل میڈیا پہ جو سب کچھ چل رہا ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ علینا، کچھ دنوں کے لیے میں سوشل میڈیا پہ زیادہ دیکھا نہیں. میں نے کل پرسوں میں نے دیکھا تو میں بہت زیادہ شوق میں چلی گئی کہ یہ کس طرح کی کیمپیننگ ہے. خاص طور پہ آسمہ شیرازی صاحبہ جو ہیں، اور میں کہوں گی ان سے بہت سیکھا ہے میں نے. میں جرنلسٹ نہیں ہوں، لیکن وہ کس طرح اپنا پوائنٹ آف ویو آرٹیکولیٹ کرتی ہیں، کس طرح وہ مختلف پوائنٹس آف ویو کو اپنے شو پہ آنے دیتی ہیں. بہت ایک مطلب مثالی جرنلسٹ ہیں، اینکر ہیں وہ پاکستان میں. تو ان کے خلاف یہ کیمپین پہ ابسا کومل کا سوال مجھے یاد ہے، جب میں پریس کانفرنس دیکھ رہی تھی DGISPR کی، ان کا سوال اٹ واز ون آف دا بیسٹ. مطلب آپ خود دیکھیں، انہوں نے جو پوچھا کہ ماضی میں کس کو آپ اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی نیشنل یا تھریٹ جو کہتے ہیں، کس طرح اب یہ ہے ہم سمجھیں کہ مختلف ہے کیونکہ ٹینٹڈ پاسٹ ہے ایک ادارے کا. تو اس پہ تو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کے سوال کو، لیکن فار سم ریزن اس پہ بھی ان کے خلاف کیمپیننگ شروع ہو گئی. تو مجھے اس کے پیچھے اب ایک تو ہے کہ اس طرح کی ٹرولنگ، اس طرح کی کیمپیننگ ہے ہی غلط، مورل ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے بالکل غلط ہے. لیکن دوسرا، جب آپ اس طرح کے صحافیوں کے خلاف کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں آپ کر رہے ہیں، آپ کو اس سے فائدہ کیا مل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ بھی سمجھ نہیں آتی. اور تیسری بات، اس وقت جو خاص طور پہ PTI کی جو سوشل میڈیا مشینری ہے، میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس طرح کی کیمپیننگ کریڈیبل جرنلسٹ کے خلاف کر کے آپ اپنی پارٹی کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں. مجھے ایک چیز خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ان کیمپینز کے نیچے ہی آپ ٹویٹس دیکھتے ہیں PTI سپورٹرز کی، جو کہتے ہیں آپ بس کر دیں، ہمیں سولیڈیرٹی کی ضرورت ہے، ہمارے سامنے ایک ایسا بہت مشکل چیلنج ہے جس کا ہم نے اکٹھا ہو کے سامنا کرنا ہے، اور آپ انہی لوگوں کے خلاف اس طرح کیمپیننگ کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے مشکل وقت میں. تو PTI کے اندر سے ہی مجھے نظر آتا ہے کہ ان کے سپورٹرز اس کو چیلنج کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو مشینری ہے وہ بہت ایک میرا خیال ہے بڑی وجہ ہے جو آج بھی لوگ کھل کے جو سولیڈیرٹی دکھانی چاہیے انہیں، جو ایک کنسرٹیڈ یونائٹڈ ایفرٹ آنا چاہیے کچھ مظالم جو ہو رہے ہیں اس ملک میں اس کے خلاف، نہیں ہو پا رہے کیونکہ وہ اپنی ری ٹویٹس، اپنے یوٹیوب چینلز، اس کے علاوہ وہ کچھ سوچتے نہیں ہیں. اور فار سم ریزن انہوں نے اپنا مشن بنا لیا ہے کہ کریڈیبل جرنلسٹ کو انہوں نے ان کی کریڈیبلٹی کوسچن کرنی ہے. ابھی یہ وقت نہیں ہے اور پرانی بات شاید تھوڑی ہوگی، لیکن شاہزیب خانزادہ بھی ان میں آتے ہیں. مطلب ان کے خلاف جس طرح کا کیمپیننگ ہے اس کا کوئی کہیں حقیقت یا ٹروتھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشینری اتنی اسٹرانگ ہے، اتنی کنسرٹیڈ ہے کہ یہ ایک دم ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے اور وہی بار بار ایمپلیفائی ہوتا ہے. میں صرف یہ کہوں گی کہ مجھے تھوڑی سی مطلب تھوڑا سا مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ بہت سے PTI سپورٹرز ہیں جو اب اس کو کال آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ بند کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ سولیڈیرٹی اب دکھا رہے ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح کے کیمپین سے آپ انہیں اپنے سے دور کر رہے ہیں جو پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ریما. عمر چیمہ صاحب، آپ سے پوچھا گیا ہے کہ رواں سال 51,000 مسافروں کو کیا گیا ہے یا ڈیپورٹ کیا گیا ہے. ہزاروں پاکستانی بھیک مانگنے غیر قانونی سرگرمیوں پر مختلف ممالک سے ڈیپورٹ ہوئے ہیں. یہ آج DGFIA نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بتایا ہے. کیا اس سنگین مسئلے سے نمٹنے کا واحد حل آف لوڈ کرنا ہی ہے یا پھر باقاعدہ پالیسی کی ضرورت ہے؟ فلو میں بولنا بہت ہی مشکل ہے. لینا، اس کے بارے میں باقاعدہ پالیسی کی ضرورت ہے، اور یہ ایک بڑی امبیرسمنٹ ہے فرسٹ آف آل کہ اتنے زیادہ پاکستانیوں کو آف لوڈ کیا جانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پاکستانی کسی جگہ پر بھی ہے نا تو وہ بیسیکلی پاکستان کا امبیسڈر ہے، اور جس طرح کی یادیں ادھر چھوڑ کر آتے ہیں وہ اس ملک کے بارے میں بھی اس طرح کا تاثر بنتا ہے. انفارچونیٹلی کوئی باقاعدہ پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ مختلف شکلوں میں یا مختلف بہانوں سے وہ چلے گئے اور ادھر جا کے کوئی بھیک مانگنے میں مصروف ہے یا کوئی اللیگل طریقے سے گئے. تو ادھر سے آگے جو مڈل ایسٹ سے زیادہ ہمارے لوگ آئے ہیں وہ تو بکاری ہیں انفارچونیٹلی، یعنی کہ ان کی نظر میں جو یہی ہے بیگنگ ہے، یہ ان کا بزنس ہے. اور میں نام نہیں لینا چاہتا، میں آپ کو بتاؤں، یہ پہلے اس پہ میں نے ایک رپورٹ بھی کیا تھا کہ ہمارے کچھ اضلاع ہیں کہ جدھر سے لوگوں کو ویزا نہیں دیا جاتا. وجہ کیا ہے کہ ادھر سے بکاری بہت زیادہ گئے ہیں. اب بتائیں کہ جو جینون کیسز ہیں ان کا بھی انہوں نے فیوچر خطرے میں ڈال دیا ہے.
تو ایک تو اس کے بارے میں ہماری زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے لیول پر کوشش کرنی چاہیے کہ گورنمنٹ کو کہ جو بھی سکلڈ ورکر ہو وہ باہر جائے. اس طرح اگر وہ سکلڈ ورکر کے لیے کوئی ان کی ایک معیار ہوگا تو اس کے بعد بکاری جو ہے وہ کسی بہانے باہر نہیں جا سکتے. تو اور تیسرا جو یہ کر رہے ہیں کہ ان بکاریوں کی وجہ سے یا باقی لوگوں کا پہ جو بھی وہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو جینون لوگ ہیں ان پر جو اثرات آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک مزدور آدمی ہے اور وہ ٹکٹ لیتا ہے, وہ ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے اور اس کو آف لوڈ کر دیتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو پنجاب سے کراچی میں جا کے ایئرپورٹ پہ ادھر سے فلائی کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یعنی کہ غریب آدمی کے لیے اگر 25,000 بچ جاتا ہے اس کے لیے کافی ہے. وہ لاہور سے ٹرین پہ بیٹھتا ہے, آگے کراچی جاتا ہے اور ادھر ایئرپورٹ پہ پوچھتے ہیں ایف آئی والے کہ تو ادھر کیوں آیا ہے, تو ادھر لاہور سے کیوں نہیں گیا؟ وہ کہتا ہے جی کہ میں اس لیے آیا ہوں, لیکن اس پہ شک کرتے ہیں, اس کو آف لوڈ کر دیتے ہیں, وہ بیچارہ کسی سائڈ کا نہیں رہتا. تو یہ ایک اوور ری ایکٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کو اپنی پالیسی میں ذرا بیلنس بھی لانا چاہیے. اور جب تک یہ کہ باقاعدہ کوئی معیار وضع نہیں کریں گے, اسی طرح ایک پک اینڈ چوز کرتے رہیں گے, تو بہت سارے جو جرمن لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کا نقصان ہوگا. بالکل صحیح, لیکن میں آپ سے ذرا تھوڑا سا بالکل ہی جو عوامی سطح پہ ہوتی ہے اس کے اوپر جا کے سمجھنا چاہ رہی ہوں اس کو. بہت سارے جو ہمارے خاص کر گلف اسٹیٹس میں مسئلہ آتا ہے نا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر یہاں سے جاتے ہیں, وہاں پر جا کے لیٹس سے کہیں رائڈرز جو بائک رائڈرز ہوتے ہیں, ڈیلیوری رائڈرز, ان کی نوکری فری لانس کرتے ہیں, یا پھر ٹیکسیز چلاتے ہیں فری لانس پہ, یا پھر کہیں ریسٹورنٹ میں جا کے ڈش واشنگ کے لیے جڑ جاتے ہیں. اس طرح کی جاب کرتے ہیں, وہاں سے کافی پیسے آ جاتے ہیں, یہاں پر بھجوا کے تو وہ ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از, اس طرح کی جابس کرنے والوں میں کس طرح سے اسکل ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یا ان کے لیے کیسے پالیسی بنائی جائے, اس کو کس طرح سے ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے؟ پھر علینا, جو بھی لوگ گلف میں جا رہے ہیں نا, اگر ہم ان کی ہی بات کر رہے ہیں, تو زیادہ تر وہ لوگ جو جن کو کسی کمپنی کا ویزا ملتا ہے نا, ان کی ایک امپلائمنٹ بھی زیادہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہے. یہ جو ایک اوپن ویزے پہ جاتے ہیں نا, ان کے لیے چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں. اب اس کا ہمیں نقصان بھی دیکھ لینا کہ اگر ہم ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں تو پھر ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو ایک اوپن ویزے پہ گئے اور ان میں سے بعد میں پتا چلا کہ یہ بکاری ہیں. پہلے ہمیں ایشو آیا افغانیوں کی وجہ سے کہ سعودی عرب میں پاکستان کی ایک ریپوٹیشن بہت زیادہ خراب ہوئی کہ انہوں نے ادھر سے جعلی جو ایک پہلے کوئی سی این ایس سی بنوائے تھے, اس بنیاد پہ پاسپورٹ بنوائے اور پھر وہ سعودی عرب چلے گئے, اور سعودیہ نے پھر ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا پاکستان کو کہ اتنے آپ کے لوگ جو ہیں یا اتنے لوگ جعلی پاسپورٹ پہ آئے ہوئے ہیں. تو ایک تو ہماری ساکھ خود سے متاثر ہوئی, دوسرا جو ہے وہ آگے یہ بکاریوں کی وجہ سے ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اوورآل کاسٹ بینیفٹ اس کا انالیسس کر لیں تو ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو بکاری ہے. ایک پیٹرن سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے نا کہ بکاری اگر جاتا ہے تو کتنے, یعنی کہ وہ اوپن ویزے پہ جاتا ہے یا کس طرح جاتا ہے. میں تو فری لانس جاب سے متعلق خاص طور پہ پوچھنا چاہ رہی تھی. آپ ان کی ایک سکروٹنی زیادہ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. شہزاد صاحب, مارکیٹ نے توقع کی کہ پالیسی ریٹ جوں کا توں رہے گا, برقرار رہے گا, مگر اسٹیٹ بینک نے اسے کم کر دیا. کیا یہ فیصلہ سرمایہ کاری کو سہارا دے گا یا بے یقینی پیدا کرے گا؟ دیکھیں, سرمایہ کاری کو سہارا تو نہیں ملے گا 0.5% انٹرسٹ ریٹ کم کرنے سے. البتہ یہ ایک پریشر بہت زیادہ تھا حکومت پر, اور مورلی آن دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, بیکاز اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ آلریڈی ہم نے اگر پچھلے 1 سال کے اندر یا 1.5 سال کے اندر آدھا کر دیا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو, 22 سے لے کر 11% پہ لے کر آ گئے, تو اب ہمیں تھوڑا اسٹڈیلی آگے بڑھنا چاہیے اور مزید اس کو کم نہیں کرنا چاہیے, بیکاز آگے کچھ کنسرنز بھی تھے کہ شاید مہنگائی میں اضافہ ہوگا. لیکن کیونکہ ہم ایک بہت ہی سلو ڈاؤن میں پھنسے ہوئے ہیں, یہاں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ غربت بڑھ رہی ہے, ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے گروتھ کی ضرورت ہے, تو لہٰذا انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کیا جائے, جس میں بہت سارے آپ نے دیکھا ہے بزنس کمیونٹی کے لوگ وہ بھی آ کے بات کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں, بجلی کی قیمتوں کو کم کریں تاکہ بزنس چل سکے. تو میرے خیال سے 0.5% سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا, لیکن ایک ڈائریکشن شاید اسٹیٹ بینک نے دیا ہے کہ اگر حالات اسٹیبل رہے تو پھر ہم جا کے شاید مزید انٹرسٹ ریٹ کٹ کی طرف جائیں گے. لیکن فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ جو مارکیٹ میں ایکسپیکٹیشن تھی وہ یہی تھا کہ ان چینج رہے گا, بٹ پریشر کیونکہ حکومت پہ بہت زیادہ بلٹ ہو رہا ہے اور اسٹیٹ بینک پہ بہت زیادہ بلٹ ہو رہا ہے کہ اب ہمیں تھوڑا اسٹیبلٹی سے نکل کے گروتھ کی طرف جانا چاہیے. تو آئی تھنک ابھی بھی اسٹیٹ بینک کا ہی یہ کنسرن ہوگا کہ آگے وہ انفلیشن کو ایک تو مانیٹر کرے اور یہ دیکھے کہ کوئی ایسے کنسرنس تو نہیں ہے, تھریٹ تو نہیں ہے
کہ جس کی وجہ سے دوبارہ مہنگائی میں اضافہ ہو. تو بہت زیادہ سرمایہ کاری میں اضافہ نہیں ہوگا, اس کے لیے تو میرے خیال سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پر اب تک حکومت کا کوئی واضح روڈ میپ ہمیں نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شہزاد اقبال صاحب.